ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، بے شمار انگنت درود و السلام امام الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، نہایت ہی قابل احترام محترم عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے جب اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف دعوت دی، بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر رب کی بندگی کی طرف آنے کا حکم دیا۔ لاکھوں معبودوں، بتوں کی پرستش کو چھوڑ کر ایک رب کی پوجا، ایک رب کی عبادت کرنے کی طرف توجہ دلائی، اور ان کو بتلایا کہ لوگوں تم سب کا خالق و مالک، رازق، داتا ایک اللہ ہے۔ یہ جو خانہ کعبہ کے اندر تم لوگوں نے بت سجا رکھے ہیں، یہ تمہارے کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، اللہ ہے جو تمہیں نفع بھی پہنچاتا ہے اور تمہیں نقصان ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ کی رضا اور منشا سے ہوتی ہے۔ جو مکہ کے مشرکین تھے شروع اسلام میں، تو وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کا انکار کیا کرتے تھے کہ نہیں، یہ درست بات نہیں ہے، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے نبی کریم اور صحابہ پر ظلم کرنا بھی شروع کر دیا، مار پٹائی، طرح طرح کی اذیتیں دینی شروع کر دی۔ جو غلام صحابہ تھے جیسے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر ان کے جو مالک تھے، آقا تھے، وہ بڑے سخت مظالم کیا کرتے تھے، گرم ریت پر لٹانا، گرم پتھر سینے کے اوپر رکھ دینا۔ خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جو چٹائی ہوتی ہے نا کھجور کی بنی ہوئی، کھجی کے پتوں کی، اس میں ان کو لپیٹا جاتا تھا اور سر کی طرف سے دھواں چھوڑا جاتا تھا کہ ان کا سانس گھٹے۔ کتنی مشکل سی بات ہوتی ہوگی نا، جب دھواں آ جائے اور بندے کے ہاتھ پاؤں ایک طرح سے قابو ہوئے ہوں، حرکت بھی نہ کر سکے۔ کوئی ذاتی رنجش نہیں تھی، کوئی زمین جائیداد پیسے کے مسئلے نہیں تھے، کوئی رشتوں کے معاملات، برادری کے مسائل نہیں تھے۔ مسئلہ وہ نظریہ تھا جو اللہ کے نبی نے صحابہ کو دیا تھا، نظریے کا اختلاف تھا۔ نظریہ کسے کہتے ہیں؟ سوچ کو، جو دماغ کے اندر ہماری سوچ پیدا ہوتی ہے نا، یہ نظریہ کہلاتی ہے۔ ہمارا ایک نظریہ اپنے اللہ کے بارے میں ہے، ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، ہمارا یہ نظریہ ہے جس کو ہم عقیدہ بھی کہتے ہیں۔ عقیدہ اور نظریہ سیم بات ہوتی ہے۔ عقیدے کا لفظ آ جائے نا تو لوگ اس کو شرعی طور پر وہ کہتے ہیں یہ جو مولویوں کی اصطلاح ہے کہ میرا عقیدہ ٹھیک ہے، تمہارا عقیدہ غلط ہے۔ جب نظریے کا لفظ آتا ہے تو ہیں ہم مانا، تو یہ چونکہ کتابوں میں بھی آتا ہے، اسکول کی کتابوں میں بھی، سیاسی پارٹیاں بھی نظریے کا نام لیتی ہیں کہ ہمارا نظریہ یہ ہے، مسلمانوں کا نظریہ یہ ہے، ہندوؤں کا نظریہ یہ ہے، تو بات ان کی سمجھ میں آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کے بارے میں نظریہ ہے کہ وہ ایک وحدہ لا شریک ہے، جو اپنے عرش پر مستوی ہے، عرش عظیم جو کہ اللہ کی شان کے لائق بھی ہے۔
تمام مخلوقات سے اعلیٰ و عرفہ برتر اونچی اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے عرش کو معزز اور برگزیدہ فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے۔ اللہ کی جو کرسی ہے، تخت ہے، وہ تمام زمین و آسمان پر محیط ہے۔ واسع کرسی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین پر وسیع ہے اللہ کی کرسی۔ کیسی ہے؟ جیسی اللہ کی شان کے لائق ہے۔ ہمارا نظریہ انبیاء کے بارے میں بھی ہے کہ اللہ نے ہر مخلوق میں، ہر قوم میں اللہ نے اپنے انسانوں میں سے بندے چن کر نبی اور رسول پیدا فرمائے۔ نبی اور رسول میں فرق کیا ہوتا ہے کہ نبی اللہ کی جانب سے دی گئی خبریں جو بذریعہ وحی ہوتی ہیں وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ رسول کو ایک آئین، قانون، نہ ضابطہ حیات دیا جاتا ہے۔ وہ ایک مسودہ، چاہے وہ کتابی شکل میں ہو، رسالے میں ہو، تختیوں پہ لکھا ہوا ہو، صحیفے ہوں، وہ لوگوں پر پہنچاتے ہیں کہ اللہ کا یہ پیغام آیا ہے اور یہ اللہ کی بات میں تم تک پہنچا رہا ہوں۔ یہ رسول ہوتا ہے۔ ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا، کیونکہ بعض نبی ایسے تھے جنہوں نے سابقہ رسل کی تعلیمات کو عام کیا۔ کتاب اسی رسول کی تھی لیکن اس کا درس دیتے رہے۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک دن میں کئی انبیاء آئے اور ان بدبختوں نے ان انبیاء کو شہید کیا۔ نظریے کا اختلاف تھا، نظریہ ملتا نہیں تھا۔ ایسے ہی مسلمانوں کا جو نظریہ اس وقت تھا مکہ کے اندر، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، مسلمان صرف ایک بات کرتے تھے۔ آپ دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی محبت تھی ان لوگوں کو۔ جب رسول اللہ پیدا ہوئے ہیں نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو کیونکہ نبی کریم کے والد پہلے وفات پا چکے تھے آپ کی پیدائش سے پہلے، تو پورے عرب میں ایک خوشی کی لہر دوڑی تھی کہ عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، چلو اس کا کوئی نام باقی رہ جائے گا، ہمارے بھائی کا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ لوگوں نے دیگیں چڑھائیں، لونڈیاں آزاد کیں، تو شخصیت کی حد تک تو سارے ہی خوش تھے۔ اب یہ بات لڑک پن، جوانی کی طرف آتی ہے تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں تھا، حتیٰ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک 40 سال کی زندگی تک عرب میں نبی کریم سے کسی کو کوئی اختلاف نہیں تھا، بلکہ وہ تو نبی کریم کے پاس اپنی امانتیں رکھا کرتے تھے کہ یہ بہت امانت دار انسان ہے، اچھے آدمی ہیں، بھلے آدمی ہیں، اور آپ کو بڑا عدل والا سمجھتے تھے کہ یہ ناانصافی نہیں کرتے۔ وہ ایک بڑا مشہور واقعہ کتابوں میں آتا ہے کہ یہ جو حجر اسود ہے نا، یہ کئی دفعہ خانہ کعبہ سے جدا ہو کے سیلاب وغیرہ آتے تھے، یہ پتھر کبھی کہیں جاتا تھا کبھی کہیں، تو ایک دفعہ حجر اسود کی تنصیب لگانا تھا، خانہ کعبہ کے ساتھ جوڑنا تھا، تو یہ عرب سرداروں کے اندر جھگڑا پیدا ہو گیا۔ کوئی قبیلہ کہتا تھا یہ ہم لگائیں گے، دوسرا قبیلہ کہتا تھا ہم لگائیں گے۔ تو اس قبیلے کے لوگوں نے کہا، وہ جتنے بھی بڑے بڑے قبائل تھے، کہ ایسے کریں کہ ہم اس بات پر لڑائی نہیں کرتے ہیں، ہم ایسے کرتے ہیں کہ جو بندہ صبح کے وقت سب سے پہلے خانہ کعبہ میں آئے عبادت کے لیے، ہم فیصلہ اس پر چھوڑ دیں گے، جو وہ فیصلہ کرے جس قبیلے کے کھاتے میں ڈالے وہ قبیلہ حجر اسود کو نصب کر دے، ورنہ یہاں پر بندے قتل ہو جائیں گے۔ تو ان کے بڑے بڑے سردار اس انتظار میں رہے، خانہ کعبہ میں رہے، رات کو اپنی عبادت میں مشغول رہے۔ صبح تہجد کے وقت یا تہجد کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ میں آئے، بیت اللہ میں آئے، اور جب ان کو دیکھا نا ان عرب والوں نے، وہ سارے ہی بڑے خوش ہوئے کہ صادق اور امین شخصیت آ گئے، صادق اور امین شخصیت۔ اب جو فیصلہ محمد کریں گے ہم سب کو قبول ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے بہترین انداز سے اس مسئلے کا حل فرمایا کہ چادر بچھوائی، وہ حجر اسود کا ٹکڑا اس کے اوپر رکھا، ہر قبیلے کے سردار کو کہا کہ چادر کو اپنا ایک ایک ہاتھ لگا لو کہ یہ سب کے کھاتے میں جائے۔ تو وہ جہاں پر نصب کرنا تھا وہاں تک وہ سارے اٹھا کر لائے، اور پھر نبی کریم نے اپنے ہاتھ مبارک سے وہ اٹھا کر اس جگہ پر رکھ دیا، اور ساتھ وہ بھی شامل تھے۔ پتہ یہ چلا کہ رسول اللہ کی ذات سے ان کو کوئی اختلاف نہیں تھا،
ایسے ہی جب آپ کو نبوت مل گئی اور آپ اعلان کرنے لگے تھے نبوت کا صفا پہاڑی پر، تو آپ نے پھر عرب والوں سے ایک سوال کیا کہ اے اہل عرب، اے مکہ والوں، مجھے میرے بارے میں بتاؤ کہ تم نے مجھے کیسے پایا ہے؟ 40 سال کی عمر کا عرصہ گزر جائے کسی بندے کو تو میرے بارے میں کیا گواہی دیتے ہو کہ میں کیسا انسان ہوں؟ ان سب نے بیک آواز ہو کر کہا کہ وجدنا کا صادقم و امینا، کہ اے محمد عبداللہ کے بیٹے، ہم نے آپ کو سچا اور امانت دار پایا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ بات یاد رکھیں، اپنے بارے میں کسی بندے کا یہ موقف بنانے میں زندگی لگتی ہے، یہ آسان بات نہیں ہے کہ آپ لوگ مجھے سچا یا امانت دار کہیں یا میری کسی خوبی کے بارے میں کہیں کہ جی اس میں بندے میں یہ خوبی ہے، وہ بڑا عرصہ اس خوبی پر قائم رہنا پڑتا ہے، تب جا کر لوگوں کا نظریہ اس کے بارے میں یہ بنتا ہے۔ تو نبی کریم نے 40 سال اپنی نیک عادات، اچھائی کی بنیاد پر عرب میں ایک مقام بنا لیا اور فرمایا کہ اگر میں تمہیں یہ کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک دشمن آ رہا ہے تم پر حملہ کرنے کے لیے، صفا پہاڑی کے پیچھے سے، تو کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کہہ دیں گے تو لازمی دشمن ہوگا، کیونکہ آپ جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ اتنا یقین جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تسلی کی کہ ان کو میرے اوپر اتنا یقین ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر قولوا لا الہ الا اللہ، کہ ایک الہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ یہ جو بت رکھے ہوئے ہیں نا خانہ کعبہ میں، ان کو اپنا الہ نہ بناؤ، کوئی چڑھاوے نہیں چڑھانے، کوئی منتیں ان سے نہیں ماننی، کوئی ان کو نفع نقصان کا مالک نہیں ماننا، صرف اللہ کو مانو۔ تملک العرب والعجم، اللہ تمہیں عرب و عجم کی بادشاہی عطا کر دے گا اگر ایک اللہ کو مانو گے۔ اب دیکھیں یہ نظریہ تھا جو نبی کریم نے اللہ کے حکم سے ان کو دیا۔ اس نظریے پر سب سے پہلا اختلاف سگے چچا نے کیا، ابو لہب نے۔ اس بدبخت نے پتھر اٹھا کر مارا اور کہا تبا لکا یا محمد، اے محمد نعوذ باللہ تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائے، تم میرے آباء و اجداد کے جو نظریات تھے ان کو غلط کہہ رہے ہو کہ ہم غلط ہیں۔ بحث شروع ہو گئی، یہاں سے اختلاف پیدا ہو گیا نظریات کا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہر پارٹی اپنے اپنے نظریے پہ ڈٹی ہوئی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اب عرب میرا مخالف ہو رہا ہے، قریش والے میرے مخالف ہو رہے ہیں، برادری چھوڑ جائے گی، لوگ کیا کہیں گے، پتھر پڑیں گے، قتل ہو جائیں گے۔ آپ اپنے نظریے پہ ڈٹے رہے۔ نبی کریم کے چچا جناب ابو طالب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، اسلام نہیں لائے تھے۔ نبی کریم کا نظریہ انہوں نے بھی قبول نہیں ابھی تک کیا تھا، لیکن بھتیجے سے محبت بے انتہا تھی اور سمجھتے تھے کہ میرا بھتیجا ہر بات ٹھیک کہتا ہے۔ سیسا پلائی دیوار بن کر ساتھ کھڑے ہو گئے۔ کبھی بھی کوئی خطرہ پیش آتا کہ محمد کو آج ماریں گے، صحابہ کو ماریں گے، ابو طالب ساتھ کھڑے ہوتے تھے کفار کے گروپ میں سے، لیکن ساتھ دیتے تھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ ایک دفعہ کافروں کا ایک وفد آیا، بڑا عرصہ تک یہ چپکلش چلتی رہی، کبھی وہ کہتے تھے ان کو مار دو، کبھی کہتے تھے قتل کر دو، یہاں تک کہ انہوں نے ایک پوری پارلیمنٹ بلائی مشرکین مکہ کی۔ ہر گھر کا ایک فرد، ہر قبیلے کا ایک فرد آیا، شیطان بھی انسانی شکل میں ان کے درمیان بیٹھ گیا، ایک بزرگ کی شکل میں، ایک بابا بن کے۔ اب انہوں نے کہا کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس کے ساتھ تو روزانہ لوگ ملتے جا رہے ہیں، اس کے نظریے کی تائید کر رہے ہیں، جڑ رہے ہیں لوگ، اس کی دعوت کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ ایک نے مشورہ دیا کہ ایسے کرو کہ اس کو ہم مکہ سے نکال دیتے ہیں۔ اب جو شیطان بیچ میں بیٹھا تھا اس نے کہا کہ ایسے نہ کرو، اگر یہ باہر چلا گیا نا تو اپنے نظریے کی تبلیغ پھر بھی کرتا رہے گا، ادھر جا کر اس کی تیار ہو جائے گی ایک پوری جماعت، مسئلہ تو ختم نہیں ہوگا، پھر ایک وقت آئے گا کہ پوری وہ اپنی ایک فوج بنا کر آ کر تم پر حملہ کر دے گا۔ انہوں نے کہا بات تو ٹھیک ہے بزرگوں کی۔ ایک اور شخص نے کہا کہ اس کو قید کر لیتے ہیں۔ شیطان نے پھر کہا کہ اگر قید کر دو گے تو اس کے قبیلے کے لوگ تم سے بدلہ لیں گے، کیونکہ قبائل اپنے لوگوں کی عزت کا بڑا دفاع کیا کرتے تھے، جان مال کی حفاظت۔ تو سب نے کہا کہ بابا جی پھر آپ مشورہ دیں، کیا کیا جائے؟ اس نے کہا کہ ہر قبیلے کا ایک نوجوان
جو تلوار بازی میں ماہر ہو، وہ تلوار لے کر آئے، رات کو محمد کے گھر کا محاصرہ کرنا، اور جب یہ باہر نکلے نا تو بیک حملہ کر کے، کٹھے حملہ کر کے قتل کر دو، کسی کا پتہ نہیں چلے گا کس نے قتل کیا ہے۔ پھر وہ ان کا قبیلہ سارے عرب قبائل سے بدلہ نہیں لے سکے گا۔ تو ان کی بات انہوں نے پسند کی کہ یہ بات ٹھیک ہے۔ اب سارے نوجوان آ گئے، تلواریں ہاتھ میں ہیں، نبی کریم کے گھر کا محاصرہ ہو چکا ہے کہ آج رات کو نبی کریم کو شہید کرنا ہے، بس آج آخری رات ہے، اس کے بعد یہ اپنے دین کی تبلیغ نہیں کر سکیں گے۔ لیکن عزیز بھائیو، اللہ کی تدبیر بھی تو ہوتی ہے نا۔ ہم ظاہری معاملات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں ملک کے پاس اتنی بڑی طاقت، فلاں ملک کی فوج اتنی بڑی، فلاں کے پاس وسائل اتنے بڑے، ہم تو کمزور سے لوگ ہیں، ہمیں کھا جائیں گے۔ نہیں، اللہ کی طاقت بہت بڑی ہے۔ اللہ کی طاقت کے آگے کسی کی طاقت کوئی کام نہیں کرتی۔ کھڑے ہیں تلواریں لے کر، ایک اکیلے نبی کریم کی ہستی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بچانا تھا اور اس نظریے کو پھیلانا تھا کہ یہ نظریہ جو اللہ کا ہے اور بذریعہ رسول انسانوں تک پہنچنا ہے، یہ پہنچ کے رہے گا۔ اب دیکھیں اللہ بچاتے کیسے ہیں۔ رات کے کسی ایک پیر کے اندر اللہ نے ان پر نیند طاری کر دی۔ ظاہر ایک بندے کی جاگنے کی ایک کیپیسٹی، ایک ہمت ہوتی ہے۔ رات کے 2-3 بجے وہ سارے کھڑے کھڑے اونگ آ رہی ہے، اور اللہ نے اس اونگ کو غالب کیا کہ گہری نیند میں یہ سوئیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو اس وقت وہ سارے عرب کی جو امانتیں تھیں، وہ پوری گٹھڑیوں میں سونا تھا، وہ لے کر نکل جاتے۔ جو لوگ جان کے دشمن بنے پڑے ہیں، کون کسی کی امانت کا پھر خیال کرتا کہ یہ تو میری جان لینے کے در پہ ہیں، میں ان کی امانتیں لوٹاتا پھروں۔ لیکن دیکھیں کتنی پاک صاف ہستی، کیونکہ نظریہ قیمتی تھا نا۔ اگر آج امانتیں نہ لوٹاتے اور جا کر اپنے نظریے کی تبلیغ کرتے تو لوگ کہتے کہ آپ تو وہی شخصیت ہے جو عرب والوں کی امانتیں ہڑپ کر گئے تھے۔ نظریہ اچھا تھا، اس نظریے کی تکمیل کے لیے صادق اور امین ہونا بھی ضروری تھا۔ اس لیے حضرت علی کو بلوایا اور کہا کہ میرے بستر پر لیٹ جاؤ، مجھے ہجرت کا حکم آ گیا ہے، اور صبح مکہ والوں کی امانتیں لوٹا کر تم بھی میرے پیچھے آ جانا۔ اب وہاں پر دیکھو ان کا ایمان کتنا کامل ہے۔ وہ کہہ سکتے تھے نا کہ یا رسول اللہ آپ چلے جائیں گے، وہ تو مجھے پیچھے سے مار دیں گے، وہ ان کے تو آنکھوں پہ خون سوار ہو چکا ہے، آپ کے بستر پر میں کیوں لیٹوں۔ لیکن اس نظریے کی تبلیغ کے لیے حضرت علی نے بھی سینہ تان کر فرمایا یا رسول اللہ بے فکر ہو کر جائیں، ہر ایک مالک کو اس کی امانت بالکل منو ان ویسے ہی پہنچے گی جیسے آپ کے پاس محفوظ ہے۔ باہر نکلتے ہیں، سب کے سروں میں وہاں کی مٹی ڈالتے ہیں تھوڑی تھوڑی اللہ کے رسول، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ تمہارے سر خاک آلود ہو چکے ہیں، اللہ کی تدبیر غالب آ چکی ہے۔ تمہاری کیا حیثیت نوجوانوں کی اور ان تلواروں کی، میرا رب جب میری حفاظت فرمانے والا ہے تم کیا کر سکتے ہو۔ پھر ایک اور وقت آیا، انہوں نے کہا کہ یہ نہیں رک رہے، یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ان کا مقاطعہ کرتے ہیں۔ مقاطعہ کیا تھا؟ قطع تعلق کر دو، کوئی بندہ ان سے لین دین نہیں کرے گا، ان کو مکہ سے نکالو، اور ابو طالب کی ایک گھاٹی تھی، 2 پہاڑوں کے درمیان ایک وادی تھی، وہاں تک محصور کر دو، کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں جائے گی، کوئی کاروباری معاملات ان سے نہیں ہوں گے، کوئی ان سے بات تک نہیں کرے گا، اگر کوئی ان کی سائیڈ لے گا تو پھر اس کے خلاف ہم جنگ کریں گے۔ یہ وہاں کے مشرکین نے دوبارہ ایک اعلامیہ جاری کر دیا، وہ معاہدہ لٹکا دیا خانہ کعبہ کے ساتھ۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ اس وادی میں چلے گئے۔ اتنے مشکل حالات دیکھے نا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہ، کہ کھجور یا درخت کی چھال کھا کھا کر گزارا کیا ہے، تر پتے چوس چوس کر پیاس بجھاتے رہے ہیں۔ ہم تو ناشکری قوم ہیں، اتنی نعمتوں کے باوجود جو اللہ نے ہمیں عطا کر رکھی ہیں، ہم پھر بھی اللہ سے شکوہ، اللہ سے واویلا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے، ہمارے لیے تو مسائل بہت زیادہ ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، نبی کریم کی سیرت کو پڑھیں ہم۔ اسی سال نبی کریم کے وہ غمخوار چچا کہ جو ہر معاملے میں اسلام تو قبول نہیں کر سکے، لیکن ہر معاملے میں کفار کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے کہ میرے بھتیجے کو کچھ نہ کہنا۔
ایک دفعہ کافروں نے کہا کہ چلو یار ابو طالب کے پاس جاتے ہیں، اس کو ایک معاہدے کی طرف لاتے ہیں کہ اپنے بھتیجے سے کہو کہ ہم تمہارے خدا کو ماننے کے لیے تیار ہیں، محمد سے کہو کہ ہم تمہارے خدا کو ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن تم ہمارے بتوں کو بھی تو مانو نا۔ ایک سائیڈ پہ تو گیم نہیں نہ ہوتی، تم کو 6 ماہ کوئی 1 سال کا وقت رکھو، ہم جو تم کہو گے نا تمہارے رب کی عبادت کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، سارا کچھ کریں گے، پھر اتنی مدت تم ہمارے بتوں کی پوجا بھی کرو۔ اب دیکھیں بعض اوقات نا ایسے مسائل میں آ کر برادریوں میں انسان پھنس جاتا ہے کہ اب انہوں نے آپشن ہی ایسا دے دیا ہے کہ اب میں کیسے انکار کروں کہ وہ میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، اب میں انکار ہی کر دوں۔ تو اللہ نے سورت نازل فرمائی قل یا ایھا الکافرون، کہ فرما دیجئے کافرو لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں عبادت نہیں کرتا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ ہی میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین، ولی دین، اور میرے لیے میرا دین۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جب بات نظریے کی آئے گی اور اسلامی نظریے کی آئے گی تو پھر کوئی افہام و تفہیم نہیں ہوتی ہے، اپنے نظریے پر ڈٹنا ہوتا ہے۔ اگلا بندہ جو مرضی آپ کو آفر کرے، پیشکش کرے، ہم اللہ کے رستے سے کیسے ہٹ سکتے ہیں ایک معاشرتی صلح قائم کرنے کے لیے؟ اس کو سمجھانا ضروری ہے۔ لوگ بڑی بڑی قربانیاں دے جاتے ہیں کہ نہیں یار سنت پر عمل نہیں ہو سکتا، نہیں یار برادری نہیں مان رہی، رشتہ دار نہیں مان رہے، محلے والے کیا کہیں گے۔ نہیں میرے عزیز بھائیو، نظریہ مضبوط ہونا چاہیے۔ نبی کریم کو جب یہ بات بتلائی گئی، ابو طالب نے بلایا اور کہا کہ عرب والے یہ کہتے ہیں، یہ کوئی درمیانہ رستہ ہے، کہ تم مان لو کوئی تھوڑی بہت بات۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ سارے عرب والے اگر میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دیں نا، تب بھی میں ان کی اس بات کو نہیں مانوں گا۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ محدثین اس کے 2 مطلب نکالتے ہیں اس بات کے۔ ایک تو ان کی قدر و قیمت کی وجہ سے کہ سورج اور چاند کتنی قیمتی چیزیں ہیں، اللہ کی ایسی نعمتیں ہیں جن کو کبھی زوال نہیں ہے، تو اتنی قیمتی چیزیں بھی میری جھولی میں لا کر رکھ دو تو تب بھی میں اپنا نظریہ نہیں چھوڑوں گا۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی تپش، آگ، حرارت اگر میرے اتنا بھی مجھے آگ میں ڈال دو، میرے اوپر ظلم و ستم کی انتہا کر دو، تو میں اپنے نظریے سے نہیں ہٹوں گا۔ یہ میرے رب کا نظریہ ہے۔ اور عزیز بھائیو، پھر انہوں نے ایک اور آفر کی جو آج کے مسلمان کی کمزوری ہے کہ اچھا اس سے پوچھو اپنے بھتیجے سے، اگر تو اس کو کوئی مال و دولت چاہیے تو ہم جتنا بھی عرب کا مال ہے سارا اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں، اگر یہ اپنی مرضی سے کہیں کسی قبیلے خاندان میں نکاح کرنا چاہتا ہے تو ہم سارے مل کر جاتے ہیں ادھر، اس کو رشتہ دینے کے لیے تیار ہیں، یہ نکاح کر لے۔ اور اگر اس کو شوق ہے بادشاہت کا کہ میں اپنا نظریہ موقف بتا کر سارے عربوں پر بادشاہی کروں، تو ہم اس کو بالاتفاق اپنا بادشاہ ماننے کے لیے تیار ہیں، یہ نظریہ چھوڑ دے۔ آپ نے اس بات پر بھی انکار کر دیا کہ سمجھتے کیوں نہیں ہو، میں تمہیں ایک اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، تم سمجھ رہے ہو کہ مجھے ان چیزوں کی ضرورت ہے، میں ان چیزوں کا پیاسا بھوکا نہیں ہوں، میں تو اللہ کا نظریہ تم کو دینا چاہتا ہوں۔ عزیز بھائیو، یہی ساری چیزیں جو ہے نا آج ان کی ضرورت ہے، ہمیں نبی کریم کا نظریہ اپنانے کی ضرورت ہے، وہ قرآن و سنت کا نظریہ۔ یہ ملک پاکستان آج بھی دنیا کے چند بہترین ممالک میں سے ہے۔ آپ گنتی کہ اگر 10 ممالک گنے نا جن کو اللہ نے قدرتی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، تو ان 10 میں سے پہلے 5 میں پاکستان آتا ہے۔ دنیا کے 10 ممالک تو پہلے 5 میں سے پاکستان آتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر ہم عوام کا نظریہ بھی قرآن و سنت سے ہٹ کے، اور ہم ایسے لوگوں کو ہی منتخب کرتے ہیں جن کا اپنا نظریہ بھی کسی سیاسی پارٹی سے وابستہ ہوتا ہے، اپنا ذاتی منشور ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا یہ جو بجلی والا معاملہ پریشان کن بنا ہوا ہے، کتنا ہائی لائٹ ہو گیا ہے کہ پیچھے ایسی ایسی کمپنیوں کو نوازا گیا ہے، اور ان کی اپنی سیاستدانوں کی، وڈیروں کی کمپنیاں ہیں، چاہے وہ بجلی پیدا کریں نہ کریں ان کو پیسے دینے ہیں، اربوں روپے دینے ہیں، اور غریب آدمی پس رہا ہے۔
نظریہ اگر یہ ہوتا کہ ہم ان لوگوں کو آگے لائیں گے جن کو عوام کا درد ہو، جو اللہ کی کتاب اور سنت کے مطابق فلاحی ریاست کی طرف آگے بڑھیں، تو وہ کبھی بھی ایسے غلط فیصلے نہ کرتے۔ نظریہ بنائیں، اس نظریے کی تبلیغ کریں، قرآن و سنت کے نظریے کی فلاح کی تبلیغ کریں، ایک دوسرے کے احساس کی تبلیغ کریں۔ ایک دوسرے کو کندھا دینے کی ضرورت ہے۔ امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے، غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ روزمرہ کی زندگی بسر کیسے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو اسلامی نظریے پر چلنے، رسول اللہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔